محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج یکم محرم ہے. محرم میں کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ نیا لباس پہننا، محرم میں مہندی لگانا، گوشت کھانا، اسی طرح مچھلی کھانا، توا چڑھانا یا پھر نکاح کرنا، یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. محرم یہ منحوس مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے. اس لیے کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، ان کی شہادت واقع ہوئی اور انہیں ظلماً شہید کیا گیا. اس وجہ سے ان کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے. یہ پتہ نہیں کیا کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں. یاد رکھیے گا، محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے. جو 4 حرمت والے مہینے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے، ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے. اور محرم کا مہینہ ایسا نہیں کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ منحوس ہو گیا یا غم والا مہینہ ہو گیا. اگر ہم دیکھیں کہ شہادت کی وجہ سے اگر کوئی مہینہ منحوس ہو یا کوئی دن منحوس ہو جائے یا کوئی غم والا مہینہ ہو جائے، تو پھر یوں تو تاریخ اسلام شہادتوں سے بھری پڑی ہے. کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی سال ایسا نہیں بچتا جس میں کسی بڑی عظیم ہستی کی شہادت واقع نہ ہوئی ہو. تو اس لیے کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس یا غم والا نہیں ہو جاتا. ہاں، غم حسین میں رونا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، کربلا کی سرزمین پر جو ان پر ظلم ڈھائے گئے، جو انہیں ظلماً شہید کیا گیا، جو انہیں تکلیف پہنچائی گئی، ان کو یاد کر کے اور اس میں امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانا، رونا، یہ تو سنت رسول ہے. آپ روئیں غم حسین کو، واقع کربلا کو سن کر، پڑھ کر اپنی اولادوں کو بتائیں اور اس میں روئیں، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو بہیں، یہ تو سنت رسول ہے. لیکن ان چیزوں میں آپ نے نہیں پڑھنا جن سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے. غم حسین میں رونا یہ تو سنت رسول ہے. اور کوئی پتھر دل ہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ سن کر اور ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے وہ سن کر نہ روئے، وہ کوئی پتھر دل ہی ہوگا. اس کے دل میں جو ہے اس کے سینے میں دل نہیں ہو سکتا جو غم حسین کو، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو سنے اور اسے جو ہے وہ رونا نہ آئے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو نہ بہیں. اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے جو ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں کی جاتی ہیں، سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، یا پھر اسی طرح جو ہے وہ اپنا گریبان چاک کرنا، یہ تمام چیزیں، ان چیزوں سے شریعت نے منع کیا. بلکہ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو سینہ کوبی کرے، اپنے منہ کو پیٹے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی اس میں یہ نہیں ہے کہ مچھلی کھانا حرام ہو گیا، گوشت کھانا حرام ہو گیا، مہندی لگانا حرام ہے، نیا لباس نہیں پہن سکتے، اسی طرح نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہو جاتی ہیں چیزیں. کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان میں یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، توا نہیں چڑھا سکتے، بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں. تمام چیزیں جو ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کی ہے، آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے، ٹھیک ہے نا. اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ قیامت تک کے لیے حلال ہیں، انہیں کوئی حرام نہیں کر سکتا. اور جو چیزیں حرام کی ہیں وہ کوئی حلال نہیں کر سکتا، یہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. اللہ نے ان تمام چیزوں کو حلال کیا ہے. نیا لباس پہنیں، کھانا کھائیں، گوشت کھائیں، مچھلی کھائیں، اسی طرح مہندی لگانا یا پھر اسی طرح نکاح کرنا، یہ شرعاً بالکل جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے. ہاں، محرم کا مہینہ یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے. اس میں تو ہماری عبادات بڑھ جانی چاہیے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے جس میں اس مہینے کی فضیلت آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس مہینے کی فضیلت و عظمت کیا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد، فرض روزوں کے بعد، نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں. اس میں بھی عاشورہ کے دن کا روزہ، اس کی تو اور بھی زیادہ فضیلت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے.
یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہمیں تو یہ عاشورہ کا روزہ مس نہیں کرنا، ہمیں تو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں میں بالکل نہیں پڑھنا کہ یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، نیا لباس پہننا، گوشت کھانا، مچھلی کھانا، مہندی لگانا، توا چڑھانا، جو یہ تمام چیزیں پتہ نہیں کیا کچھ بتایا جاتا ہے، تو ان چیزوں کی طرف آپ نے توجہ بالکل نہیں کرنی۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام، آپ کی جو شہادت ہوئی، آپ کو جو ظلماً شہید کیا گیا، واقعہ کربلا کو آپ پڑھیں، سنیں اور اپنی اولادوں کو بتائیں، اور امام حسین علیہ السلام کا کیا مشن تھا، اور آپ نے واقعہ کربلا میں جو ظالموں کے خلاف سٹینڈ کیا ہے، آپ کا مقصد کیا تھا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور جو کچھ بھی ہو جائے، ہماری نماز ترک نہیں ہونی چاہیے، ہماری نماز نہیں جانی چاہیے، سجدہ ہمارا مس نہیں ہونا چاہیے، سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین نے چاہے تلواروں کے سائے میں تھے آپ، جب بھی آپ نے اپنا سجدہ جو ہے وہ قضا نہیں کیا۔ تو یہ تمام سبق ہمیں واقعہ کربلا سے ہی ملتا ہے، اور غم حسین میں ہمیں رونا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے، یہ تو سنت رسول ہے۔ باقی اس مہینے کو غم کا مہینہ کہنا، منحوس کہنا، یہ بالکل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔